صفحہ نمبر 41 آیت نمبر 265 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ومثل الذین ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات اللہ، مثال ان لوگوں کی جو کہ اپنے اموال کو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے آپ کو دین پہ ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل جنۃ بربوۃ أصابها وابل، اس کی مثال اس باغ کی ہے جو ایک اونچے ٹیلے پہ واقع ہو، أصابها وابل، جس کو موسلادھار بارش پہنچتی ہے، فآتت أکلها ضعفین، پھر دگنا پھل دیتا ہے، فإن لم يصبها وابل فطل، اگر تیز بارش نہیں ہوتی تو ہلکی بارش بھی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو کھجور کا، وأعناب، انگور کا، تجری من تحتها الأنہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، اس باغ پہ ایک آفت آ جائے اور اس باغ کے مالک کے چھوٹے ضعیف بچے ہوں، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، پھر اس پہ آندھی آئے جس میں آگ ہو، یہ باغ جل جائے، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے آیات ذکر فرماتے ہیں تاکہ آپ لوگ فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں انفاق للہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی یہی مضمون ذکر ہے، جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچائی پہ واقع ہو، اس پہ موسلادھار بارش ہو تو بھی دگنا پھل دے، اور اگر کم بارش ہو تو بھی اس کے پھل میں کوئی فرق نہ آئے۔ اور آگے کی مثال ذکر فرماتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں میں سے اگر کسی ایک آدمی کا باغ ہو جس میں کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل ہوں، اس پہ طوفان آئے، آفت آئے، کڑکتی بجلیوں کی آگ آئے، سارا باغ جل جائے، تو کیا یہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک چاہتا ہے کہ ایسے ہو جائے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کے بارے میں بہت بڑا علم دیا ہوا تھا۔ رئیس المفسرین
صحابہ کرام میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رئیس المحدثین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رئیس الفقہاء عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور رئیس العلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا بڑا علم دیا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے علم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اس آیت کا مقصد بیان کرو۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی مال خرچ کرے اور پھر اس پہ شیطان کا تسلط آئے، شیطان اس کو ورغلائے اور وہ خرچ کیا ہوا مال واپس لینے کی کوشش کرے، اور دل میں تردد آئے کہ یہ میں خرچ نہ کرتا۔ اس آدمی کی مثال اس آیت میں ذکر ہے کہ خرچ تو ایک دفعہ کیا ہے، باغ تو ایک دفعہ مل گیا، لیکن اس باغ پہ ایسی طوفانی اور آگ والی آندھی آئی کہ وہ باغ بالکل جل کر راکھ ہو جائے۔ کوئی یہ چاہتا ہے؟ تو جو ایک دفعہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور پھر منہ موڑے ان کو واپس لینا چاہے، یا اپنے اس عمل پہ دل میں بہت ندامت اختیار کرے، تو گویا کہ اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اور یہ دینی کتابوں میں لکھا ہے کہ نیک عمل پہ دل میں پشیمان ہونا یہ بہت نقصان کی بات ہے، بلکہ اس کا ثواب بعض علماء کے ہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایسی وہ مدرسہ تھا، بہت بڑا مدرسہ تھا، لیکن اس کا محتمم جو تھا وہ عالم نہیں تھا۔ بہت بڑا مدرسہ تھا لیکن اس کا محتمم جو تھا وہ عالم نہیں تھا۔ تو اس مجلس میں بھی تھا اور بہت سارے شیوخ اور علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کسی بات پہ، طلبہ جوان ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، کسی بات پہ ناراض ہو کے کہنے لگا کہ یہ میں نے ویسے مدرسہ بنایا، یہ میں نہ بناتا تو اچھا تھا، کسی فقیروں میں یہ لاکھوں روپے تقسیم کرتا تو اچھا تھا۔ اور یہاں میری بات نہیں مانی جاتی، یہ ہے وہ ہے۔ تو وہ ایک استاد، حدیث کے استاد تھے، اس نے اس کو کہا کہ دیکھو اگر واقعی آپ کے دل میں یہ ندامت ہو کہ یہ کام میں نہ کرتا، تو آپ نے جتنا کام کیا ہے سارا کا سارا ضائع ہو، کیونکہ آپ نے دل سے ندامت اختیار کی، یہ کام میں نہ کرتا تو اچھا تھا۔ نیکی پہ نادم ہونا یہ نیکی کا ضائع ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پہ فیصلے کرتے ہیں، اور اسی طرح اس آدمی برابر اجر اس آدمی کو بھی مل رہا ہے جس کے دل میں یہ خواہش ہے کاش مال ہوتا اور دین میں خرچ کرتا۔ اب مال ہے نہیں، خرچ بھی نہیں ہوا، لیکن اس برابر ثواب مل گیا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کا ہے، بات نیت سے بنتی ہے۔ اور دین میں جو خرچ ہوا وہی باقی ہے۔ حدیث میں ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے کہنے پہ ہم نے گھر میں بکری ذبح کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کی مبارک ذات بکریاں رکھتے تھے، 100 بکریاں ہوتی تھی۔ جس دن اطلاع تھی کہ کسی بکری نے بچہ دیا ہے تو حکم فرما دے کہ کوئی بھی ایک بکری ذبح کرو۔ ان بکریوں کی تعداد 100 سے زائد نہ کرتے ہیں۔ پھر اسی دن جس دن بکری بچہ دیتی ایک بکری یا بکرا ذبح کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لیکن یہ بات کا زمانہ تھا، یاد رکھو ابتدا میں حضور کی مبارک ذات کی حالت ایسی نہیں تھی، 2 مہینوں تک تو آگ نہیں جلتی تھی، یہ بعد میں فتوحات کا دور، اور وہ بھی حضور اپنے لیے نہیں، وہ بھی صحابہ کرام، طلبہ اور حاجی معتمرین اور اسی طرح مجاہدین، ان لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے اور خرچ کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بکری ذبح کی، حضور نے فرمایا کہ آس پاس کے لوگوں میں تقسیم کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے، جب واپس آئے تو فرمانے لگے کہ بکری کا کچھ گوشت باقی ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بکری کا 1 پاؤں باقی ہے، باقی ساری بکری ہم استعمال کر چکے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو کچھ آپ لوگوں نے صدقہ دیا ہے اور جو گوشت خرچ ہوا ہے تو وہ سارا کا سارا گوشت باقی ہے، اور یہ جو 1 پاؤں بکری کی رہتی ہے یہ پاؤں ضائع ہو گیا، جو خرچ ہوا وہ باقی ہے اور جو خرچ نہیں ہوا وہ ضائع ہو گیا۔ اور بالخصوص پہ جہاں محتاج ہوں ان کو دیا کریں۔ کوئی محتاج ہے، آپ سمجھ گئے کہ یہ واقعی محتاج ہے، آپ دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیا، یاد رکھنا اس مال میں بے برکتی ضرور رہے گی، نقصان کا شکار ہو جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے، یقین ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ مال میری ضروریات سے زائد ہے اور میں دے سکتا ہوں، میرا کام چل رہا ہے، پھر بھی نہیں دیا تو یہ مال میں بے برکتی کا ذریعہ ضرور بنے گا۔ ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ گھر میں ہم نے گوشت رکھا کہ اللہ کے رسول آئیں گے اس کو کھلائیں گے، تو ہم نے وہ گوشت طاق میں رکھا۔ کچھ وقت کے بعد کوئی فقیر آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر کچھ ہو خدا کے واسطے کھلا دیجیے۔ اس زمانے میں ایسے فقیر ہوتے تھے، 2 3 دنوں کے بھوکے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خادمہ آئی اور عرض کرنے لگی کہ فقیر ہے اور کہہ رہا کہ میں 2 3 دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیں۔ ازواج مطہرات ویسے ایک نے فرمایا کہ یہ نہ دیں، حضور آئیں گے اس کو کھلا دیں گے۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت کے بعد تشریف لائے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی اور بیوی نے وہ خادمہ کو بھیجا کہ جا کے وہ طاق میں جو گوشت پڑا ہے وہ لے آؤ، اللہ کے رسول تشریف لے آئے تاکہ ان کو کھلا دیں۔ جب وہاں گئی تو وہاں گوشت سے پتھر بن چکا تھا، وہ پتھر تھا، پتھر لا کے پیش کیا اور بہت تعجب میں ہوئی۔ ازواج مطہرات حضور سے یہ بات سنائی، یہ کارگزاری سنائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کیا کوئی مسکین فقیر کوئی سخت حاجت مند آیا تو نہیں تھا کہ اس نے کچھ مانگا ہو اور آپ لوگوں نے نہ دیا ہو؟ فرمانے لگی ہاں ایسے آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ 2-3 دنوں کا بھوکا ہوں، مجھے کھلا دیجئے۔ وہ خادمہ آئی لیکن ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کو کھلائیں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بس یہ مال اسی کی برکتی کا شکل ہو گیا ہے، اس لیے گوشت پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ اگر اللہ کے رسول کے لیے رکھا ہوا گوشت پتھر بن سکتا ہے، ضرورت سے زائد چیز پتھر بن جاتی ہے، تو میرے اور آپ کے مال میں کیوں بے برکتی نہیں آ سکتی؟ آج کل اموال میں برکت نہیں، اموال بڑھ رہے ہیں، برکت صفر پہ آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم محتاجوں کا نہیں سوچتے۔ جب غریب مسکین فقیر رشتہ دار بے سہارے کی فکر ہو تو پھر تھوڑے سے مال میں برکت آئے گی، مصیبتیں نہیں ہوں گی، اموال ضائع نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس طرح بھی دھیان کی ضرورت ہے۔ یہ مال بھی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، مثال اس آدمی کی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے اور اپنے آپ کو دین پہ ثابت قدم رکھنے کی نیت سے خرچ کرے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اس کی مثال اسباب کی ہے جو اونچے ٹیلے پہ واقع ہو، جس پہ موسلادھار بارش ہو جائے تو دگنا پھل دے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر موسلادھار بارش نہیں آئی تو ہلکی بارش بھی کافی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا آپ لوگوں میں سے کسی ایک کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا باغ ہو جس میں کھجور بھی انگور بھی، تجری من تحتها الانہار، اس کے درختوں کے نیچے زمین پہ نہریں بھی بہہ رہی ہوں، لو فیہا من کل ثمرات، اس باغ میں ہر قسم کے پھل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس پہ آفت آئے اور اس باغ کے مالک کے چھوٹے ضعیف بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر پہنچے اس کو آندھی جس میں آگ ہو، یہ باغ جل جائے۔ کیا یہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایک چاہتا ہے؟ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرماتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس میں فکر کریں۔ اے اللہ، فکر کی توفیق عنایت فرما، برکت نازل فرما، اموال میں برکت نازل فرما، غریب مسکین فقیر دین میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، پھر قبول بھی فرما، ہم سب کو نیک دیندار بنا، وبائی امراض اور ان کی دہشت کو یا اللہ مسلمانوں کے گھر گھر گلی گلی فرد فرد سے دور فرما۔ یا اللہ اطمینان والی زندگی نصیب فرما، حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے کھول دے۔ یا اللہ تبلیغی جماعتوں کا سلسلہ اسی طرح پھر جاری و ساری فرما، پوری دنیا میں ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما۔ یا اللہ دین کی ہر شاخ کی حفاظت فرما، آخری خاتمہ بالخیر سب کو نصیب فرما۔ وَوْفَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ